بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حال میں ہوں وما تتلو منہ ہو اور اس قرآن سے جو کچھ بھی آپ تلاوت کرتے ہیں ولا تعملون من عمل اور لوگ جو کچھ عمل کرتے ہیں کوئی بھی عمل الا کنا علیکم شہودا ہم اس وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں استفیدون فی جب تم لوگ کسی کام میں مشغول ہوتے ہو یا کسی کام میں مصروف ہوتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دلائی ہے اور کافروں کو تنبیہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اور دین کی کاموں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور اس حالت میں سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حالت کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی حالت. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کی کارکردگی ہے یا جو بھی آپ کی سرگرمیاں ہیں دین کی دعوت کے لیے وہ ہماری نگاہ میں ہیں. ہمیں معلوم ہے آپ کتنی جدوجہد کر رہے ہیں آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نگرانی کر رہے ہیں ہر چیز کی جو تم کر رہے ہو اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں اور مشقتیں اٹھا رہے ہو ان کی بھی نگرانی کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اور جو کچھ آپ کے مخالفین اس کے رد عمل میں آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے آپ کو اذیتیں دینے کے لیے یا اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے یا آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کو اس بات کی تسلی دلائی کہ جو ہم نے ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے یہ ذمہ داری ڈال کے ہم غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم پوری طرح نگرانی کر رہے ہیں کہ کیسا وقت تمہارے اوپر ہے کیسی آزمائشیں ہیں تم لوگ کتنی جدوجہد کر رہے ہو. اور دوسری طرف یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ کافر لوگ جو روڑے اٹکا رہے ہیں جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا تمہیں اذیتیں پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں ہم ان سے بھی غافل نہیں ہیں ان کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور آپ کے بھی حالات کو جانتے ہیں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ذکر فرمایا کہ قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کی بھی ہم نگرانی کرتے ہیں یا اس وقت بھی ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سرگرمیاں ہیں دین کی دعوت کے لیے جتنے بھی کام ہیں دین کی دعوت کے لیے ان میں سے خاص طور پہ کس بات پہ کنسنٹریٹ کیا گیا ہے کس بات پہ ترکیز کی گئی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کے ساتھ تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے تعلق جو ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ رسی ہے جس کا ایک سرا قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے براہ راست انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس لیے باقی جو حالتیں ہیں باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں ہیں ان کا تو عام طور پہ ذکر فرما دیا کہ آپ کی سرگرمیاں ہماری نگاہ میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا الگ سے ذکر فرمایا کہ جب آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو کفار کر رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ تنبیہ ہے کفار کے لیے دین کے خلاف جو کام کر رہے ہیں یا دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے اور مسلمانوں کے لیے تسکین ہے کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہو گیا یا ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال کے اللہ الگ ہو گیا. اللہ الگ نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ فریق ہیں اس اسلام اور کفر کی لڑائی میں
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کو غالب کرنے کے ساتھ ہے، اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں مبتلا ہے، انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آگے پھر اسی بات کی مزید وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتی تیرے رب سے من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین میں ایک ذرہ بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، زمین میں ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرہ سے مراد کیا ہے؟ ذرہ سے بعض نے چیونٹی کا مفہوم لیا ہے، بعض نے چھوٹے بیج کا مفہوم لیا ہے، سرسوں کا بیج ہے۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے وہ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا صحیح تصور ذہن میں لانے کے لیے وہی حضرت عبداللہ بن عباس والی بات جو ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ 500 سال کا سفر ہے زمین سے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، دوسرے سے تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں کا، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا مسافت ہے، اور ایک جو آسمان ہے اس کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 1000 سال کی مسافت کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر پھر پانی ہے، ان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، پانی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ وضاحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اتنی دوری پہ عرش پہ جلوہ فرما ہے، اور وہاں سے وہ ہمارے سارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید تک جانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جو میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ اور فرمایا کہ ولا فی السماء، اسی طرح آسمانوں میں بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، چھوٹا سے چھوٹا ذرہ جو ہے ایسا نہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی جاندار یا غیر جاندار ذرہ چھوٹے سے چھوٹا وہ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں ان کو تسلی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والے اور اتنے اختیار والے ہیں، اور وہ ہمارے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کافروں کو تنبیہ ہے کہ یہ مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے یا اللہ دیکھ نہیں رہے جو تم کر رہے ہو، شکست تمہارے مقدر میں ہے، اور غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے رسول کے ساتھیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو واقعی اس کا مفہوم یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ پوری کائنات میں کہیں بھی ہو وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ان کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہے، کوئی ان میں سے ہے، اللہ نے تو قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی، پوری کائنات میں کسی درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں جو پتا گرے تو ہمارے علم میں نہ ہو۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی پتا گرے، اس دنیا میں اس ایک شہر میں آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے درخت ہیں اور ایک درخت پہ کتنے پتے ہیں، اور پھر پورے ملک میں اندازہ لگائیے کہ کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں ان پہ، اور پھر پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں کتنے پتے ہیں ان پہ۔ ان کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب درختوں میں سے
اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی جانتا ہوں. بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کے قطروں کی تعداد میں جانتا ہوں کہ کتنے بارش کے قطرے ہیں, سمندر کے پانی کے کتنے قطرے ہیں, سمندر کے کنارے پہ ریت جو پڑی ہے اس کے ذرے کتنے ہیں, وہ بھی میں جانتا ہوں. اب بتائیے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان صفات کا مالک ہو, یا جو یہ دعویٰ کرے؟ جتنے بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے آگے تو یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بھی ہیں زمین میں آسمان میں, جاندار ہیں یا بے جان ہے, جو کچھ بھی ہے یہ ساری میری غلام ہے, میری مخلوق ہے. میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کا ہمیں دھوکہ لگتا ہے, جی اللہ نے دی ہیں کچھ باتیں, اللہ نے کچھ اختیار دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں دیے, میں نہیں دیتا کسی کو بھی. اللہ نے اختیار اپنے انبیاء کو نہیں دیے. لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے, قوم جو ہے وہ چڑھ دوڑی اور بےزتی کی, آ کے مہمانوں کو چھین کے لے جانے کی کوشش کی. لوط علیہ السلام نے تمنا کی کاش آج میرے پاس قوت ہوتی تو میں ان کو سبق سکھا دیتا. اگر کچھ ہوتا پاس لوط علیہ السلام کے تو یہ تمنا کیوں کرتے, یا اپنی بےزتی کیوں کرواتے, یا مہمانوں کی بےزتی کیوں کرواتے؟ کچھ پاس ہوتا انبیاء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن اپنی بیوی کے بارے میں پریشان رہے, اور یہاں تک ممبر منگوایا, ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کون ہے آدمی جو مجھے اس بدبخت آدمی کی اذیت سے پناہ دلائے. اگر اپنے پاس کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی علاج کر لیتے اس کا. تضحیق کے طور پہ, استہزاء کے طور پہ لوگوں نے کہا کہ آپ جو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں بار بار کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کی پکڑ آ جائے گی, میری بات نہیں مانو گے, مجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ عذاب آتا ہے کیوں نہیں؟ جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی انما انا منذر, میں تو تنبیہ کرنے والا, ڈرانے والا ہوں. عذاب لانا نہ لانا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے رسول عذاب لے آتے, ہاتھ میں نہیں تھا. فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں, عذاب لانا یا پکڑنا, تمہیں سزا دینا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اختیار نہیں دیے تو پھر اس کے بعد کون ہے ایسا اللہ کا ولی جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو اپنے اختیار دینے کے لیے؟ کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ بلا اصغر من ذالک, اور اگر آپ ذرے سے کسی چھوٹی چیز کا تصور کر سکتے ہیں, ذرے سے بھی, چیونٹی سے بھی, رائی سے بھی کسی چھوٹی چیز کا تصور آپ کر سکتے ہیں. الیکٹران ہے, پروٹون ہے, نیوٹرون ہے, یہ ذرات جو ہیں ایسے ہی جن سے آگے ان کی تقسیم ہو نہیں سکتی, جس سے چھوٹے کا تصور ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر وہ بھی تصور تم کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی تصور کر لو کہ ایک بم جب پھٹتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس سے کتنے الیکٹران نکلے, کتنے پروٹون نکلے, کتنے نیوٹرون تھے اس میں, کیا کچھ اس سے خارج ہوا, کیا کچھ اس میں موجود تھا. اس سے جو چھوٹی چیز ہے جس کا تمہارے ذہن میں جس سے کم کا تصور ہی نہیں ہے, وہ بھی تم اگر اپنے ذہن میں تصور کرنا چاہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ہم جانتے ہیں. بلا اصغر من ذلک ولا اکبر, اور اگر کوئی اس سے بڑی چیز ہے تو وہ بھی ہمارے علم میں ہے. الا فی کتاب مبین, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہیں. کہیں اللہ نے کتاب مبین کہا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ فرمایا ہے. اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ کتاب مبین اور لوح محفوظ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. یہ کتاب مبین کے لفظ اور لوح محفوظ کے لفظ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہاں بھئی اللہ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حافظہ ہے سب کچھ. کتاب مبین بھی اللہ کا حافظہ ہے اور لوح محفوظ بھی اللہ کا حافظہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آگے پھر کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا
جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کے نام جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور یہ آیتیں جو ہیں بڑی معروف ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم، نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم لاحق ہوگا. ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے بہت قریب، قربت. ہم کہتے ہیں بچی کا ولی کدھر ہے؟ مراد کیا ہے؟ رشتہ کرتے وقت یا نکاح پڑھتے وقت، شادی کے وقت ہم کہتے ہیں بچے کا اور بچی کا ولی کدھر ہے. مطلب یہ کہ اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، اور وہ باپ ہے جو سب سے قریب ہو، اور اسی سے پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ دوست ہے، ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، قریبی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، یا جو اللہ کے وفادار ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ ڈر ہے نہ غم ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں واقعات ہو چکے، جو وقت گزر چکا، اس کا انہیں کوئی ڈر نہیں کہ ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی میں وقت گزارا، یا یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا. اور آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی انہیں کوئی غم لاحق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکینت عطا فرماتے ہیں، اللہ کے اپنے ولیوں. آگے اللہ تعالیٰ نے ضروری تھا کہ یہ بات صرف اتنی کہہ دینی، یہ تو اپنی جگہ بالکل برحق اور سچ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں نہ ان کو اس دنیا کے لیے دیا ہے، دونوں جگہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ سکینت عطا فرما دیتے ہیں، غم اور خوف نہیں ہوتا انہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے ہر طرح کا غم دور کر دیں گے. آیت دونوں جگہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ کے ولی ہیں کون. یہ ضروری تھا بتانا، اس لیے کہ اتنی آیت جو ہے یہ تو بڑے شوق سے ہم پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں. اللہ کے ولی ان پہ نہ خوف ہے اس دنیا میں نہ آخرت میں ہوگا، نہ انہیں غم اس دنیا میں ہے نہ غم آخرت میں ہوگا. یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ میرے نزدیک ولی ہیں کون سے. فرمایا کہ ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. دو نشانیاں بتائی ان کی اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، ایمان میں پکا، اور یہ ایمان جو ہے یہ آج کل کے ایمان کی طرح کا مطلوب نہیں ہے اللہ کو، جس طرح کا ہمارا کچا اور ضعیف ایمان ہے، اس طرح کا ایمان نہیں. ایمان وہ مطلوب ہے جو معیار ہے ایمان کا، اور معیار کون سا رکھا ہے اللہ نے ایمان کا؟ صحابہ کا. آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا لوگ لائے ہیں. اور قرآن جب نازل ہوا اس وقت ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. معیار ہے صحابہ کرام کا ایمان. یہ نہیں ہے کہ نام جو ہے وہ تو عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ لیا اور نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ روزوں کا پتہ ہے، اور لنگوٹ بند عجیب مطلب لوگ کہ کیسے کیسے اگلے دن کوئی رات کی ایک صاحب تھے جی ہمارے ہاں وہاں پہ کامہ والی سرکار ہے، بڑے بزرگ ہیں، نماز تو کام ہی پڑھتے ہیں لیکن ہے بڑے پہنچے ہوئے. عجیب تصور ہے اولیاء کا. فرمایا کہ ایمان لاؤ ویسا ایمان جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا.
صحابہ کرام کا ایمان جو ہے، ہر صحابی کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے، ہر صحابی کا ایمان۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں عہد فاروقی میں رومیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور 70-80 بندے بھی ساتھ تھے ان کے، سارے کے سارے قیصر روم کے لشکر نے گرفتار کر لیا ان کو، اور بعد میں عبداللہ بن حذافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے ان کے ساتھیوں کو بھی تو قیصر کے پاس لے گئے۔ قیصر نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، کہنے لگے عیسائی نہیں ہوں گا، کہنے لگا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے تیل جلایا گیا آگ کے اوپر رکھ کے، اس میں ایک قیدی کو لا کے ڈال دیا گیا، وہ فوراً ہی جل بھن کے ختم ہو گیا۔ پھر قیصر نے کہا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسا اشر اس کا ہوا ہے ویسا تمہارا کر دیں گے، ایمان لے اور عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ عیسائی نہیں ہوں گا۔ 3 دفعہ اس نے عیسائی ہونے کے لیے کہا، حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ 4تھی دفعہ قیصر کہنے لگا کہ جا کو اس کو تیل میں ڈال دو، جلتے تیل میں ڈال دو، اس کو لے کے جانے لگے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جلنے سے ڈر گیا ہے، واپس اس کو قیصر کے پاس لائے کہ یہ تو رونے لگا ہے، ڈر گیا ہے یہ، اور اگر یہ عیسائی ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، عیسائی ہو جائیے۔ قیصر نے پوچھا کہ اگر ڈر گیا ہو تو عیسائی ہو جاؤ، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں اس بات سے نہیں ڈرا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو یا تم مجھے تیل میں جلانا چاہتے ہو، میں اس بات سے نہیں ڈرا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رویا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی زندگیاں اللہ نے مجھے دی ہوتی اور میں ساری کی ساری اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ میرے پاس تو صرف ایک زندگی ہے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے، میں تو اس بات پہ رویا ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان کہ انسان کو کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، اور تعلق اتنا اللہ کے ساتھ گہرا ہو کہ ایک زندگی نہیں، اگر لاکھوں زندگیاں بھی اللہ دے تو ایک ایک کر کے میں ساری زندگیاں قربان کر دوں۔ اور سعد بن ابی وقاص کی ماں جو تھی کافر تھی اور اس نے بھوک ہڑتال کر دی کہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے، جب تک تم اپنا دین نہیں بدلو گے، جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہے وہ گزر گئے، اور اس کے بعد پھر میں نے ماں سے یہ بات کہی کہ ماں تیری تو ایک جان ہے، تو ایک ماں ہے، میرے سامنے تیرے جیسی 100 مائیں تڑپ تڑپ کے مر جائیں تو میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ ساری دنیا قربان کرنی پڑے، ساری دنیا قربان ہو جائے، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول کا دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے۔ کعب بن مالک کو تبوک کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطعے کا حکم دے دیا کہ ان آدمیوں کے ساتھ کوئی دوسرا صحابی بات نہ کرے، اور مقاطعے کے دوران اتنا سخت یہ بائیکاٹ تھا کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں گھبرا کے پریشان ہو کے اپنے چچا بھائی کے باغ کی دیوار پہ چڑھا اور جا کے میں نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ ابو قتادہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اور ابو قتادہ جو ہے اس کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے، نہ اللہ پاس ہے نہ اللہ کا رسول ہے، لیکن اتنا زبردست ضابطہ ہے، اتنا زبردست قانون ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ اس سے کوئی بات نہ کرے۔ دوبارہ پوچھا کعب بن مالک نے کہ ابو قتادہ بتاؤ کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ نے پھر بھی زبان پہ تالا لگایا ہوا ہے، زبان سے کوئی بات نہیں نکالی۔ تیسری دفعہ جب حضرت کعب بن مالک نے یہ بات کہی کہ ابو قتادہ مجھے بتاؤ کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنی بات زبان سے نکالی کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔
اتنا پکا ایمان کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ چچا زاد بھائی سے بات نہیں کرنی، اب بات نہیں کرنی، جو مرضی کر لیں. اور پھر اسی دوران اتنی پریشانی کے دوران کیسے روم کا خط آ گیا کعب بن مالک کو، اپنی قوم کے سردار تھے اور جانے پہچانے جاتے تھے عیسائیوں میں، بادشاہوں میں بھی. کیسے روم نے خط لکھا ریشم کے کپڑے پہ اور خاص آدمی بھیجا اپنا کہ جائے کعب بن مالک کو مدینے میں دے کے آؤ میرا خط، جس میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا سردار تم پہ ظلم کر رہا ہے، اس نے تم سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور تم بڑے قیمتی انسان ہو، تم ضائع کیے جانے والے انسان نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے، تمہیں اپنا مقرب بنائیں گے، تمہیں عہدہ اور منصب دیں گے، تمہیں مال اور دولت دیں گے. حضرت کعب بن مالک نے جیسے ہی وہ پڑھا خط، حضرت کعب بن مالک نے یہ بات کہی زبان سے کہ یہ میرے لیے ایک اور آزمائش آ گئی ہے. اور وہاں قریب ہی تندور جل رہا تھا، اور وہ جو ریشم کا کپڑا تھا جس پہ خط لکھا ہوا تھا، الفاظ لکھے ہوئے تھے، جا کے تندور میں ڈال دیے، آگ میں ڈال دیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے خط کا یا تمہاری دعوت کا یا تمہارے مال دولت کا یا تمہارے مناسب جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کے، ایمان چھوڑ کے، عیسائی بنا کے مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، جو دنیا تم دینا چاہتے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آگ میں ڈال دیا ہے. یہ ہے وہ ایمان جس کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اولیاء اللہ تو یہ ہے جن کا ایمان اتنا مضبوط اور پکا ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی سامنے آئے تو اس کو بھی ٹھکرا دیا. اللہ کا رسول ناراض ہے، لوگوں نے مقاطع کر دیا ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے اور رنج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جانا. اللہ کے رسول کا دامن نہ چھوٹے، ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے. فرمایا کہ اولیاء اللہ تو وہ ہیں جن کا ایمان اس طرح کا پکا ہو. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے ہیں. یہ ہیں متقی لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں ہی متقی لوگوں کی 5 نشانیاں بھی بتائی ہیں. اور اللہ سے ڈر، ویسے تو تقویٰ جو ہے بڑا جامع لفظ ہے، اور ایک مومن کی بہت بڑی خوبی ہے یہ کہ مومن جو ہے اس کو متقی بھی ہونا چاہیے، مومن کو متقی بھی ہونا چاہیے. متقی وہ ہے جو جلوت میں، خلوت میں، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، زندگی میں کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکالے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کسی چیز پہ اس کی نگاہ نہ پڑے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کسی چیز کی طرف چل کے ایسی چیز کی طرف نہ جائے جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے. حضرت مرثد بن ابو مرثد بڑے صحت مند، تنومند اور طاقتور صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی تھی کہ مکہ میں جو لوگ کافروں کی قید میں ہیں مسلمان، ان کی قید سے نکال کے لایا کرو. کافروں کی قید سے مسلمانوں کو چھڑا کے اور نکال کے لے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں فلاں جو قیدی ہیں ان کو کافروں کی قید سے نکال کے لاؤ، اور بتا دیا کہ فلاں جو لوہار ہے وہ اسلام لا چکا ہے اور اس سے مدد لینا. رات کی تاریکی میں حضرت مرثد وہاں مکہ میں پہنچے، گلی میں جا رہے تھے، عورت نے پہچان لیا. عورت نے پوچھا کہ مرثد ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں مرثد ہوں. کہنے لگی کہ میں ناک ہوں، آؤ میرے گھر آ کے رات گزارو. اناگ جو تھی وہ زمانہ جہالت میں حضرت مرثد کے تعلقات تھے اس سے.
رات کی تاریکی ہے، پوچھنے والا روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور عورت دعوت دے رہی ہے خود کہ ہمارے گھر میں آ کے رات گزارو۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مختصر سا جواب دیا، اناک میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکا ہوں میں، اب وہ پرانی باتیں ختم ہو گئی، پرانی بات نہیں رہی، اب میں مسلمان ہوں، اب میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، اب میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب عورت نے دیکھا کہ اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے تو عورت نے شور ڈال دیا اور کافروں کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ آدمی تمہارے قیدیوں کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ کافر حضرت مرثد کے پیچھے لگ گئے، مرثد جا کے غار میں چھپ گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، گناہ کے قریب نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں متقی لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی جو ہے، ویسے تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارے ذہن میں فوراً اس کا تصور یہی آتا ہے کہ مسلمان پرہیزگار آدمی متقی، لیکن یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ مسلمان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ کافر بھی متقی ہو سکتا ہے، کافر بھی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو سکتا ہے۔ بہت سے کافر آپ کو ایسے مل جائیں گے جو یہ کہیں جی ہمیں تو شراب سے نفرت ہے، لڑائی جھگڑے سے نفرت ہے، چوری کرنے سے، قتل کرنے سے، ڈاکہ ڈالنے سے، کسی کی بے عزتی کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے نفرت ہے۔ بہت ہی شریف النفس ہوتے ہیں ایسے بھی۔ بڑی معروف وہ کتاب ہے مریم جمیلہ کی، یہودی عورت تھی، اس نے خط و کتابت کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اور مسلمان ہو گئی، لیکن اس نے یہی لکھا کہ میں جب یہودی تھی اپنے گھر میں بھی مجھے شراب سے نفرت تھی، گانے بجانے سے نفرت تھی، اور جو یہ عبادات کرتے تھے ان ساری چیزوں سے نفرت تھی مجھے۔ جاہلیت میں بھی میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اب یہ شخص جو جاہلیت میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک کو ناپسند کرتے تھے، اور انہی میں سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت زید، وہ کہتے تھے کہ یہ جو کفار مکہ ہے یا مشرکین مکہ ہیں، ان بتوں کے آگے جو یہ عبادات بجا لاتے ہیں یا سر جھکاتے ہیں یا ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ صاحب مثال دیتے، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، چارہ اللہ نے بنایا، اور پھر پانی اللہ نے پلایا، اب بارش آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، بکری بھی اللہ کی، چارہ بھی اللہ کا، کھلانے والا بھی اللہ کا، تو پھر بتوں کے نام پہ ذبح کیوں کی جائے؟ اس کو ذبح بھی اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے۔ اب یہ شخص متقی ہے، خواہ وہ شرک میں تھے مبتلا یا شرک کا زمانہ تھا، لیکن شرک سے نفرت کرتے تھے، شرک نہیں کیا انہوں نے۔ اور حضرت سعید جو تھے ان کے بیٹے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے باپ کا جیسے معاملہ تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، آپ ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ مغفرت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ پوری جماعت بن کے اٹھے گا۔ اس لیے یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد متقی بنے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی جو لوگ متقی ہیں ان کو ہدایت دے گا۔ یہ ہدایت والوں کو ہدایت دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ گمراہوں کو ہدایت دی جائے۔ اور تقوی کا اصل مطلب جو ہے اس میں دونوں چیزیں اس کے مفہوم میں پائی جاتی ہیں۔ متقی وہ ہے جس کے دل میں برائی سے بچنے کی تڑپ بھی موجود ہو اور نیک کام کرنے کی تڑپ بھی موجود ہو، دونوں چیزیں جس کے دل میں موجود ہیں وہ شخص متقی ہے۔ برائی سے بچنے کی خواہش بھی ہو اور نیکی کرنے کی تڑپ بھی موجود ہو، وہ متقی ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان۔
اور یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اس میں وہی متقی لوگ شامل ہیں جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں اور نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی ان کی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب لانے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، تاکہ نماز متقی نہیں ہو سکتا، تارک نماز جو ہے یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو اس بارے میں کوئی شک ہو، نہیں جی کوئی ان کا یہ بھی بھید ہے اللہ کا، ایسا عقل مت مار دیتا ہے شیطان، اور ایسی گمراہی پہ لگا دیتا ہے، ایسی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، انہیں جی نہیں بزرگوں کی بات نہ کیا کرے، یہ بھی کوئی اللہ کا راز ہی ہے۔ اللہ کا راز کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھو 5 دفعہ دن میں۔ اب 5 دفعہ کی بجائے اب بندہ 1 دفعہ بھی نماز نہ پڑھے اور کہے جی یہ بھی اللہ کا راز ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ بے نمازی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، بے نماز بھی کافر، جو نماز تارک نماز ہے وہ کافر ہے۔ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہ کی، نماز نہ پڑھی تو کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس میں راز والی کون سی بات ہے؟ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نظریں نیازیں وصول کرنے والے متقی نہیں ہیں، وہ تو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو خود دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے متقی ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے، لوگوں کے مال لوٹنے والے متقی نہیں ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ متقی ہیں جو اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے تم پہ نازل کر دیا، خواہ وہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے۔ قرآن وہ وحی ہے جو پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائیں جو اس قرآن میں موجود نہیں ہیں، جو پڑھی نہیں جاتی۔ متقی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ جو باتیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں وہ بھی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے، طریقہ قرآن میں نہیں بتایا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ حج کا حکم دیا قرآن مجید میں، عمرے کا حکم دیا قرآن مجید میں، لیکن حج اور عمرے کا طریقہ اللہ نے خود حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس لیے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی آپ پہ ہم نے نازل کر دیا اس سب کو وہ مانتے ہیں۔ وما انزل من قبل، اور پھر اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہم نے یا صحیفے نازل کیے ان پہ بھی ان کا ایمان ہے، اور ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی چونکہ اصل حیت اب محفوظ نہیں ہے یا ان میں تعریف ہو چکی ہے، لہذا ان کی تعلیمات سے ہمیں واسطہ نہیں، ان پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ نے یہ صحیفے اور یہ کتابیں نازل فرمائیں، لیکن تعلیمات کی تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے بلا تحریف، لہذا تعلیمات ہم قرآن مجید سے ہی لیں۔ فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن کا ان کو ڈر رہتا ہے، آخرت پہ ان کا ایمان ہے، ہر وقت وہ اس بات پہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کی اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ یہ 5 صفتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، یہ 5 صفتیں ہیں اگر کسی میں تو وہ متقی ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے بڑے متقی ولی کون ہے اللہ کے؟ سب سے بڑی ولی جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء کرام، انبیاء کرام، اور ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید الانبیاء ہیں۔ سب سے بڑے ولی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا درجہ ہے، صحابہ کرام جو ہیں وہ سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد درجہ بدرجہ باقی ہے۔
تابعین، تبع تابعین وہ بعد میں آتے ہیں. اور جیسا آج کل ہمارے ہاں تصور ہے اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ 5 صفات رکھنے والا بندہ یہ ہے میرے ولی، یہ ہے متقی لوگ. لیکن جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اولیاء اللہ کا، وہ تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جن سے کرامتیں ظاہر ہوں اور ان کی کرامتیں بیان کی جائیں تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ولی کا اور کرامت کا تصور جو ہے لازم ملزوم ہو گیا ہے. جس کو آپ نے اللہ کا ولی منوانا ہے لوگوں سے، اس کی کرامتیں مشہور کرنی شروع کر دیں. حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، حضرت صاحب کی وہ کرامت ہے، حضرت صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. صحابہ کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ ثابت ہے. حجۃ الوداع 1,00,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی تھی. احادیث میں زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 صحابہ کے واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت عطا فرمائی. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور تقریب. باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خاص کرامت جو ہے وہ عطا نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی فہرست سے خارج ہو گئے. خارج نہیں ہے اس لیے کہ کرامت کا ہونا اور نہ ہونا یہ ولی کے لیے شرط نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامت ایسی چیز نہیں ہے جو کسی آدمی کے اپنے اختیار کی بات ہو. کرامت اختیار کی بات نہیں ہے، بلکہ کرامت جو ہے یہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے قید کر دیا کہ جو حرام مہینے ہیں یہ گزر جائیں، اس کے بعد ان کو پھانسی لگائیں گے. گھر میں قید کر دیا. اور اس گھر کی جو خاتون تھیں جس گھر میں وہ قید تھے وہ کہتی ہیں، بعد میں تو مسلمان ہو گئی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ علی جو ہے وہ بڑے تازہ بتازہ انگور کھا رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس زمانے میں تو کہیں مکہ میں دور دور بھی نشان نہیں تھا پھلوں کا، مکہ میں ملتا ہی نہیں تھا. اور خود وہ عورت کہتی ہے، خاتون کہتی ہے کہ وہ تو اللہ نے اس کو بھجوائے تھے انگور. یہ اب کرامت ہے. عورت نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے قید میں حضرت خبیب کو انگور بھجوا دیے، یہ کرامت ہے ان کی. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کافروں نے ان پہ قدرت حاصل کر لی اور ان کو شہید کرنا چاہا تو پھر حضرت خبیب اپنی مرضی سے یا اللہ تعالیٰ کے کسی دیے ہوئے اختیار سے بچ نہیں گئے، بلکہ کافروں کو قدرت حاصل رہی ان پہ اور کافروں نے شہید کیا ان کو. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرامت کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ کسی ولی کا اپنا اختیار ہو. یہ اختیار والی بات نہیں ہے، یہ غیر اختیاری بات ہے. جب اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی یہ مشہور ہے اور بڑی کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ یا ساریت الجبل والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطاب کہی ہے کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور ساریہ جو ہے انہیں وہ بات پہنچ گئی اور وہ پہاڑ کی طرف ہو گیا، لشکر بچ گیا ان کا. یہ واقعہ بالکل درست ہے، صحیح ہے یہ، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی حضرت عمر کو. لیکن یہ بھی اس کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے شہید ہوئے تو حضرت عمر کے کسی صف میں پیچھے قاتل کھڑا تھا حضرت عمر کا، لیکن حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پیچھے میرا قاتل کھڑا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کو عزت دینا چاہتے ہیں، اس کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلوا دیتے ہیں، اس سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یا اللہ کے ہاں یا لوگوں کے درمیان اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے. لیکن یہ کسی
ولی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو دیتے ہیں، جب نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں ان کا تو کرامت چھوڑ کے معجزات سے بھی تعلق نہیں بنتا، وہ تو معجزات سے بھی بڑھ کے کچھ بن جاتی ہیں۔ پیرانے پیر صاحب جا رہے تھے، مسلمان اور عیسائی میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے پیر صاحب وہاں پہنچ گیا، اللہ نے پہنچا دیا ان کو، اور پیر صاحب کہنے لگے کہ کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے جو پیغمبر تھے وہ کم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لہذا وہ افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک خادم ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، اور اگر میں کسی مردے کو زندہ کر لوں تو پھر کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کر لو گے؟ عیسائی کہنے لگا جی ہاں، اگر آپ کسی مردے کو زندہ کر دیں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کر لوں گا۔ پیرانے پیر نے پوچھا اچھا بتاؤ کون سی قبر سے مردہ زندہ کروں؟ عیسائی نے بتایا کہ اچھا یہ قبر جو ہے اس سے مردہ زندہ کر دیں۔ تو پیرانے پیر کہنے لگے کہ یہ تو ایک گویے کی قبر ہے، اچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ گویے کو میں اس صورت میں زندہ کر دوں کہ وہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہو قبر سے؟ چنانچہ پیرانے پیر صاحب نے اسے یہ حکم دیا کم بیزنی، میرے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے نا کم بیزن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ پیرانے پیر صاحب نے یہ بات کہی کم بیزنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور جو مردہ ہے وہ گاتا ہوا قبر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ کرامت سے کیا تعلق، یہ تو معجزے سے بھی بڑھ کے ہے، بلکہ معجزہ بھی ایسا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور جتنے بھی معجزے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو، ساتھ یہ لفظ ہے ان کے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں واقعہ ہے کہ سانپ نے صحابی کو کاٹا اور صحابی کی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، اور صحابہ نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ساتھی کو زندہ کر دے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے ساتھی کو زندہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ فوت ہو گیا، اب اس کے لیے دعا کرو، استغفار کی مغفرت کرو اس کے لیے۔ دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ موت دے دی وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اور معجزہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، پیغمبر کے لیے کے بعد کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے۔ استغفار کرو اس کے لیے۔ لیکن ہم نے ایک تو اولیاء اللہ کے ساتھ کرامتوں کو لازم ملزوم قرار دے دیا، اور دوسرا یہ کہ کرامتیں بھی ایسی جو معجزے سے بھی بڑھ کے ہیں، حالانکہ قرآن جی سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اللہ کی پہچان بتائی وہ دو ہی باتیں ہیں، الذین آمنوا، وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے بچنے والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، متقی تھے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی فرائض کا تارک ہے، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اور مال دولت ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، مال دولت ہے حج ادا نہیں کرتا، وہ پیر تو کیا ولی تو کیا، وہ تو مسلمانوں کی لسٹ سے بھی خارج ہے۔ ولی ہونا تو دور کی بات، وہ تو مسلمانوں کی لسٹ سے بھی خارج ہے جو فرائض کا تارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں یہ علامتیں بتائیں کہ متقی بھی ہو، گناہوں سے بچنے والا، نیکی کرنے والا، اور پھر ایمان والا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو متقی ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہے، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔
دنیا کی زندگی میں کیا بشارت ہے ان کے لیے؟ دنیا کی زندگی میں بشارت یہ ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتے آ کے اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. جو انسان اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم یہ سمجھی کہ اللہ سے ملاقات کی سے مراد شاید موت ہے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، موت تو مجھے بھی ناپسند ہے، موت تو میں بھی پسند، اس لیے کہ موت تو ظاہر ہے خوف ہے اس کا، ڈر ہے اس کا، تکلیف ہے بڑی اس کی، ڈر تو لگتا ہے موت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کا مطلب جو ہے وہ موت نہیں ہے. اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو اللہ کی رضا کی بشارت دیتے ہیں. اللہ کی رضا کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ نے تمہارے لیے نعمتوں بھری جنت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، متقی لوگوں کی، اولیاء اللہ کی جب فرشتے روح قبض کرنے لگتے ہیں وہ روح ان کی اس حال میں قبض کرتے ہیں طیبین، وہ پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں یا کوئی پاک کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو پاک حالت میں ہو یا کوئی نیک کام کر رہا. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. نماز پڑھتے ہوئے روح قبض ہو جائے، سجدے میں گئے ہوئے روح قبض ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روح قبض ہو جائے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے روح قبض ہو جائے، اعتکاف بیٹھے ہوئے روح قبض ہو جائے، یہ ساری پاک حالتیں ہیں. اور پاک کام کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے یقولون، اس وقت فرشتے یہ کہتے ہیں سلام علیکم. یہ ہے بشارت دنیا کی زندگی میں اولیاء اللہ کے لیے کہ اولیاء اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا میں ہی ان کو بشارت مل جاتی ہے. روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں، آتے ہی یہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم. کتنی بڑی بشارت ہے. اور وہ جو لمحہ ہے انسان آج تو ہم باتیں بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے یا اس آدمی کو دیکھیے جو موت کے دروازے پہ بیٹھا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کہ اس وقت انسان کی فی الواقعی کیفیت کیا ہوتی. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کتنی انسان تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ یہ بتاتے کیوں نہیں کہ ان کی حالت کیا ہے جب دنیا سے جاتے ہیں. جب حضرت عمر بن عاص خود فوت ہونے لگے، یہ موت جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ موت ایمان کے ساتھ موت لائے اور اللہ تعالیٰ اس لمحے کو آسان کرے ہمارے لیے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. جب وہ موت کا وقت آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ تو کہتے تھے کہ لوگ بتاتے نہیں، اب آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. کہنے لگے کہ بیٹا میں صحیح کیفیت تو نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ کھجور کے کانٹوں سے بھر گیا. کھجور کا کانٹا جو ہے یہ سارے کانٹوں سے سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے. انسان کو اگر کہیں چبھ جائے یہ کھجور کا کانٹا، یہ از خود اپنے آپ اندر سفر کرتا آگے بڑھتا رہتا ہے جسم، اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ کہنے لگے کہ میرا جو پیٹ ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ کانٹوں سے بھر گیا ہے اور آسمان میرے اوپر آ گرا ہے. اتنا میں بوجھ اپنے آپ پہ محسوس کر رہا ہوں، آسمان میرے اوپر آ گرا ہے.
اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا سانس جو ہے یہ سوئی کے نکے سے گزر رہا ہے، میرا سانس جو ہے یہ سوئی کے نکے سے گزر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جب ایسی کیفیت ہو اور فرشتہ آ کے یہ کہے کہ السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پہ۔ اور آگے فرمایا کہ فرشتے ہی یہ کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو تم زندگی میں عمل کرتے رہے اس کے بدلے میں آج تم جنت میں جانے والے ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی سلامتی ہو تم پہ۔ اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عائشہ کو کہ عائشہ جب فرشتے آ کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، جب آ کے السلام علیکم کہتے ہیں تو انسان کی توجہ دنیا سے ہٹ جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے رب کے پاس پہنچ کے یہ نعمتیں حاصل کروں۔ یہ ہے مراد اللہ کی ملاقات سے۔ اس وقت جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، اس وقت مومن آدمی کی روح چاہتی ہے کہ میں فوراً پہنچوں اپنے اللہ کے پاس۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ آخرت میں بھی جب انسان اٹھے گا اس وقت بھی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میری کتنی عزت اور تکریم کی جا رہی ہے۔ میدان حشر میں اس کے لیے سواری مہیا کی جائے گی، میدان حشر میں جانے کے لیے سواری اس کے لیے مہیا کی جائے گی، اور میدان حشر میں بھی جا کے اس کے اعمال کے مطابق جو 5000 سال کا دن ہے، سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ نے نصیب اچھے لکھے ہیں، نیک اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے تلے اس کو جگہ مل جائے گی، یا پھر اپنے اعمال کے مطابق فرمایا کہ کوئی پسینے میں ٹخنے تک ہوگا، کوئی پنڈلی تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، جیسے جیسے اعمال ہیں اس کے مطابق وہ ہوگا۔ اور پھر یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس وقت بھی انسان جو ہے وہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، بڑا خوش ہوگا۔ اور جب جنت کے کنارے پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، اس وقت بھی ان کو بار بار قدم قدم پہ بشارتیں دی جائیں گی جنت کی۔ آخرت میں بھی بشارتیں ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی بشارتیں ہیں۔ فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنت زمرا، گروہ در گروہ جنتی لوگوں کو لایا جائے گا جنت کی طرف۔ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے جنتیوں کے لیے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، جو دربان ہوں گے جنت کے وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں کہیں گے کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، طبتم فادخلوها خالدین، مبارک ہو تمہیں، دنیا میں تم نے نیک اعمال کیے، اللہ کو تم راضی کر کے آئے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تو نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے اور جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دی۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو قناعت عطا فرماتے ہیں، سکینت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکینت عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اور جب آخرت کو قبروں سے اٹھیں گے قدم قدم پہ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کی تسکین کا سامان کریں گے اور ان کو جنت کی بشارتیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، بڑی واضح سی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بدلتے نہیں ہیں کہ نماز نہیں پڑھی چلو جی کوئی نہیں، یہ بھی اللہ دا ولی ہے۔ اللہ کے کلمے بدلتے نہیں، اللہ نے جو طے کر دیا ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا ضابطہ ہے، وہ ابراہیم کے باپ پہ بھی لاگو ہو کے رہے گا۔
اللہ کا ضابطہ بدلے گا نہیں. یہ تو بہت بڑے حضرت صاحب ہیں، سادات خاندان سے ہیں، ان کے لیے ضابطہ بدل جائے، بدلے گا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فرمان ہرگز نہیں بدلیں گے. جو اللہ نے طے کر دیا کہ جنت میں نمازی جائے گا، متقی جائے گا، پرہیزگار جائے گا، اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والا، حقوق اللہ ادا کرنے والا، حقوق العباد ادا کرنے والا جائے گا. اللہ نے جو طے کر دیا اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں کہ جنت کے قریب پھٹک بھی سکے. کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ سادات خاندان کچھ نہیں ہے. نوح علیہ السلام سے بڑا سادات خاندان کوئی نہیں ہے. لوط علیہ السلام کے خاندان سے بڑا سادات کا خاندان کسی کا نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بڑا سادات کا خاندان کسی کا نہیں ہے. ابو لہب جہنم میں جا سکتا ہے تو تارک نماز کیوں نہیں جہنم میں جائے گا؟ لوگوں کے مال لوٹنے والا، لوگوں کے ظلم کرنے والا، نذرانے نیازیں لے کے ہڑپ کرنے والا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور بیعت کر لو ہماری تو ہم جنت میں لے جائیں گے، یہ سارے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کا ضابطہ بدلے گا نہیں. اللہ کا ضابطہ یہ ہے اولیاء اللہ، متقی لوگ، مومن لوگ صرف جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب یہ ہے کہ چونکہ کافروں کی باتیں، کافروں کی سازشیں، کافروں کے منصوبے، جس طرح ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی، بڑا یہ ہے، بڑی قوت ہے، بڑا اسلحہ، یہ کرنا چاہتے ہیں، کانگریس میں یہ آ گئی ہے، تجویز کرتی ہے، یہ بل پاس ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایمان لانے والوں کے لیے بڑی تسکین کا سامان رکھا ہے. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے ولی وہی ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ان کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ نے بار بار یہ فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کافروں کی، مشرکوں کی باتیں، ان کے منصوبے، ان کی سازشیں تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کریں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، بات صرف یہی ہے کہ اللہ سے تعلق رکھو اپنا، اللہ سے تعلق نہ چھوڑو. اللہ نہیں چھوڑے گا. بندہ چھوڑتا ہے تعلق کو، اللہ نہیں چھوڑتا. کیونکہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف مختلف سازشیں ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسکین دلائی، اس بات کا اطمینان دلا دیا لا يحزنك قولهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سازشیں اور ان لوگوں کے منصوبے آپ کو کسی طرح غم میں مبتلا نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، عزت کا معنی طاقت اور قوت. عزیز الحکیم، اللہ تعالی غالب رہنے والا اور حکمت والا ہے. عزیز کا معنی، عزت اور عزیز ایک ہی لفظ ہے. عزت والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو دوسروں پہ غالب آ جائے وہ ہے عزت والا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہونے والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا طاقت والا ہے، اللہ ہی سب سے قوت والا ہے. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری طاقت، غلبہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان خوفزدہ بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے، خدشات پیدا ہوتے ہیں. یہ چیزیں غیر فطری تو نہیں ہیں، بشری تقاضے ہیں. یہ وہ اس وقت بھی تھے اور وہ آج بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس کی تسلی دلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ہم نے اپنے رسولوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو کے رہے گا. یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے. رسول ہی فتح یاب ہوں گے، رسولوں کو ہی فتح نصیب ہوگی، رسول ہی غالب آئیں گے.
اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کرو اس دین کو باقی ادیان پہ۔ طاقت میں ہوتے ہوئے بھی کافر اور مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی، ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی، قوت زیادہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں کہ مسلمان یہ نہ کر دیں، مسلمان وہ نہ کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کے اس بات کی تسلی اور اطمینان دلایا ہے کہ آپ کو کافروں کی باتیں اور ان کی سازشیں اور ان کے منصوبے جو ہیں وہ کسی غم میں مبتلا نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، طاقت اور قوت اور غلبہ وہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں ان کو بھی سنتا اور جانتا ہے، اور جو کچھ کافر کر رہے ہیں ان کو بھی سنتا اور جانتا ہے، اور پھر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مطلوب یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ سے مضبوط رہنا چاہیے، کافروں کی سازشوں سے، کافروں کی باتوں سے خوفزدہ ہونے کی بجائے جو کرنے والا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو اللہ کے کرنے والے کام ہیں وہ اللہ کرے۔ غلبہ اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، قوت اللہ کے پاس ہے۔ ایسی طاقت اور ایسی ٹیکنالوجی اور ایسا اختیار اور ایسی جو قوت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس صرف مطلوب مومنوں سے یہ ہے، مسلمانوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور کافروں کی باتوں سے فکر مند نہ ہوں اور غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ أعوذ بالله من الشيطان